السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تو بات اس میں اشارہ کی چل رہی تھی۔ اس میں اشارہ قریب و بعید میں نے آپ کو بتایا تھا۔ منہاج العربیہ میں آپ نے 4 اس میں اشارہ پڑھ لیے ہیں، ھذا ذالکا، تلکا، ھذا ذالکا، اور بلکہ آپ نے 6 اس میں اشارہ پڑھے، ھذا، ھذہ، ھاؤلائی، ذالکا، تلکا اور اولئکا۔ 4 اور ہوتے ہیں، ذانکا اور ہاتانی، ھذانی اور ذانکا اور ہاتانی اور تانکا۔ تو یہ قریب کی مثال ہے، ھذا، ھذانی، ھذہ، ہاتانی اور ھاؤلائی، اور یہ دور کی مثال ہے، ذالکا، ذانکا، تلکا، تانکا، اولئکا۔ اور اس میں بھی مذکر مؤنث ہوتے ہیں اور تثنیہ جمع، واحد تثنیہ جمع بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ کتنے ہوئے ٹوٹل الفاظ؟ 1 2 3 4 5 اور 2 10۔ 2 اور ہوتے ہیں اس میں، جو جیسے ھذانی ہے، جب یہ پریپوزیشن کے بعد آئے گا یا پھر مفعول بنے گا ھذانی، یعنی میں نے دیکھا ان دونوں کو، تو یہ ھذانی ھذینی ہو جاتا ہے۔ تثنیہ بھی آپ پڑھیں گے تب آپ سمجھ جائیں گے ھذانی ھذینی کیوں ہو رہا ہے۔ بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں جو اس طریقے سے استعمال ہوتے ہیں، جیسے وہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کلمتانی حبیبتانی۔ ایسے ہی تثنیہ کی مثال ابھی ذہن میں نہیں ہے، خیر تو انشاءاللہ میں بتا دوں گا، باقی تثنیہ کا بیان آئے گا تو آپ کو اور سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ جو ہے پورا سمجھنے کے چکر میں نہ پڑیں، جتنا سمجھ میں آ رہا سمجھیں۔ اگر پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں، باقی آپ یاد کریں۔ ھذا، ھذہ، ھذا، ھذانی، ھذہ، ھاتانی، ھاؤلائی، اور ذالکا، ذانکا، تلکا، تانکا، اولئکا، انہیں آپ یاد کریں۔ تو ان کی ترکیب رہ رہی تھی، ترکیب کر لیجئے۔ ھذا البیت قدیم، تو ھذا اس میں اشارہ، البیت مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور قدیم اس کی خبر ہے، یعنی یہ گھر کیسا ہے؟ پرانا ہے، یہ گھر پرانا ہے۔ تو ھذا اس میں اشارہ، البیت مشار الیہ، ھذا اس میں اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر مبتدا، قدیم خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ھاؤلائی اخوان سعید، ھاؤلائی اس میں اشارہ، اخوان مضاف، اخوان یہ اخن کی جمع ہے، یعنی بھائی، اخن مانے بھائی، اور اخوان یہ اس کی جمع ہے۔ تو ھاؤلائی یہ سب لوگ، اس میں اشارہ، اخوان مضاف، سعید مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مشار الیہ، تو اور خبر بھی ہو رہے ہیں، یہ مشار الیہ خبر۔ ھاؤلائی اس میں اشارہ اپنے مشار الیہ خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو ہم دیکھیے اردو میں بھی 2 طریقے سے بولتے ہیں اس میں اشارہ کو، یعنی کبھی کبھار اشارہ کر دیتے ہیں کسی چیز کی طرف لیکن اس کا نام نہیں بتاتے ہیں۔ جیسے میں کہوں یہ، تو جب کوئی اب پوچھے گا یہ سے کیا مراد ہے، پھر میں کہوں گا یہ گھر ہے، تو دیکھیے گھر جو ہے اس وقت مشار الیہ ہے، لیکن میں نے یہ بول کے جو ہے اس چیز کا نام نہیں بتایا بلکہ اس کو چھپائے رکھا۔ اور دوسرے طریقے کا سینٹنس جیسے میں کہوں یہ کتاب، تو اب آدمی پوری بات سمجھ رہا ہے، ہاں یہ کتاب، یعنی اس نے اشارہ کتاب کی طرف کیا، لیکن پھر بھی سینٹنس پورا نہیں ہوا ہے۔ یعنی یہ کتاب سے یہ تو سمجھ میں آ گیا کس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے، لیکن سینٹنس بنانے کے لیے اب آگے وہ پوچھے گا کہ یہ کتاب سے کیا مراد ہے، یعنی یہ کتاب اچھی ہے، یہ کتاب اچھی ہے، پڑھنے کے لائق ہے۔ تو دیکھیے یہ آگے خبر ہے، تو کبھی کبھار مشار الیہ خبر بھی بنتا ہے۔ جب ہم اس میں اشارہ سے اس چیز کا نام نہیں بتائیں گے تو جو خبر ہوگی وہی مشار الیہ بنے گی۔ تو ھاؤلائی اس میں اشارہ، اخوان مضاف، سعید مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا مشار الیہ، مشار الیہ بن کر پھر یہ خبر بنے گی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ھذہ المرأۃ صالحۃ، ھذہ المرأۃ صالحۃ، امرأۃ پہ الف لام آئے گا تو المرأۃ پڑھیں گے، اسے الامرأۃ نہیں پڑھیں گے۔ یہ منہاج العربیہ میں نے آپ کو بتایا تھا دوم میں۔ ھذہ اس میں اشارہ، المرأۃ مشار الیہ، اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، صالحۃ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ہاتان البنتانی، ہاتانی اس میں اشارہ، البنتانی اس کا مشار الیہ، اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، اختانی خبر۔ دیکھیے اختانی یہ تثنیہ ہے، اختانی یہ کیا ہے؟ تثنیہ ہے،
اچھا، تو ہاتانی اس میں اشارہ، البنتانی مشار الیہ، اشارہ مشار الیہ سے مل کر، مبتدا اختانی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا اولئک طلاب المدرسۃ۔ اولئک، اچھا اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے، یہ لڑکیاں، یہ دو لڑکیاں دونوں بہنیں ہیں، یہ دو لڑکیاں دو بہنیں ہیں، یہ دو لڑکیاں دو بہنیں ہیں۔ اولئک طلاب المدرسۃ، وہ سب مدرسے کے طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں۔ تو اولئک اس میں اشارہ طلاب، طلاب مضاف، المدرسۃ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ ہوگا مشار الیہ، اس کے بعد خبر ہوگی، تو اس میں اشارہ مبتدا اپنی خبر مشار الیہ سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اسماء افعال، وہ اسماء یعنی اسم کی جمع اسماء آتی ہے، یعنی ناؤن کی جمع آتی ہے، عربی میں اسم معنی ناؤن اور اس کی جمع اسماء آتی ہے، بہت سارے نام۔ وہ اسماء ہیں جو فعل کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں۔ تو کچھ ایسے اسم ہوتے ہیں جو فعل کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں لیکن وہ ہوتے اسم ہیں، تو دیکھ لیجئے ان کی مثالیں۔ قرآن میں رویدہ تو آیا ہی ہے، اور حلمہ بھی شاید حلمہ دونہ کا بھی آیا ہے، تو قرآن کریم میں بھی یہ استعمال ہوئے ہیں ایسے اسم جو فعل کے معنی میں ہوتے ہیں۔ تو رویدہ کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دو، بلہا کا مطلب ہوتا ہے یہ بھی چھوڑ دو، اس کا مطلب ہوتا ہے حیا حل، متوجہ ہو یعنی بات سن توجہ سے، متوجہ ہو یعنی فوکس کرو یہاں پہ۔ حلمہ آؤ، دونہ کا لے، علیہ کا لازم پکڑو، لازم پکڑو یعنی ضروری سمجھو، پکڑ، ہا کا مطلب ہوتا ہے پکڑ لے، خود کے معنی میں ہوتا ہے، خود بھی فعل ہے، اخذا یا خودو سے فعل امر خود لے، تو یہ سب اسم ہیں لیکن فعل کے معنی میں استعمال ہیں، اس لیے یہ مبنی ہیں۔ یہ مبنی کی اقسام چل رہی ہیں، تو مبنی کی اقسام میں پہلے 5 ضمیریں آئیں، پھر اس میں موصول آیا، پھر اس میں اشارہ آیا۔ اچھا یہ من جو ہے یہ بھی اس میں موصول ہوتا ہے، استفہام کے لیے بھی آتا ہے اور موصول کے لیے بھی، یہ جتنے بھی ہیں سب جو ہے یہ موصول ہیں، ان میں یہ اور یہ استفہام کے لیے بھی آتے ہیں اور موصول بھی ہوتے ہیں۔ استفہام بتا دیا تھا میں نے آپ کو، یعنی سوال پوچھنے کے لیے۔ تو اب اس کے بعد ان کو آپ کو یاد کرنا ہے، رویدہ، بلہا، حیا حل، حلمہ، دونکا، علیکا، ہا، 7 ہیں یہ ٹوٹل، بمعنی فعل ماضی۔ اب یہ فعل ماضی کے معنی میں اور وہ امر یعنی حکم دینے کے معنی میں، دیکھیے سب میں حکم دیا جا رہا ہے لیکن اس کے اندر ماضی کے معنی پائے جا رہے ہیں۔ ہی ہاتا، دور ہوا، شتانہ، جدا ہوا، سرعانہ، جلدی کی اس نے، دیکھیے سب کے اندر ماضی کے معنی پائے جا رہے ہیں لیکن سب کے سب اسم ہیں، سب کے سب اسم ہیں۔ تو جب اسم کے اندر فعل کے معنی پائے جائیں گے، فعل ماضی کے یا امر کے، جو کہ مبنی الاصل ہیں، جو شروع سے ہی مبنی ہیں، ان کو عرب مبنی ہی پڑھتے ہیں، ان پہ کوئی حرکت نہیں بدلتے، وہ جس حالت میں اسی حالت میں برقرار رہتے ہیں، اسی لیے انہیں مبنی کہتے ہیں۔ اور ان کے معنی جو ہے اسم کے اندر جب پائے جائیں گے، ایک علامت جو ان کے اندر معنی کی علامت ہے کہ امر کا مطلب حکم دینا ہوتا ہے، وہ معنی اسم کے اندر پائے جائیں گے تو وہ مبنی ہو جاتا ہے، اسی جیسا ہو جاتا ہے۔ تو جس کے اندر جو صفت ہوتی ہے وہ اسی جیسا ہو جاتا ہے جس کی صفت اس کے اندر ہے، تو وہی مثال ہے۔ تو اسم کے اندر اگر فعل ماضی مبنی ہے، اس کے معنی پائے جائیں گے تو وہ بھی مبنی ہو جائے گا، فعل امر کے معنی پائے جائیں گے تو وہ بھی مبنی ہو جائے گا۔ اسماء اصوات، وہ اسماء جو آواز کے معنی میں ہو، یعنی آواز، کسی طریقے کی آواز، جیسے ہم اردو میں بھی بولتے ہیں او ہو، تو یہ جو ہے اس طریقے کی آواز، یا خوشی کے وقت میں بولتے ہیں آہ، بہت ساری آوازیں ہم نکالتے ہیں اپنی زبان میں بھی، تو عرب بھی کچھ آوازیں نکالتے ہیں، تو دیکھیے وہ آوازیں بتا رہے ہیں، وہ اسماء ہیں جن سے کسی آواز کی نقل مقصود ہوتی ہے، جیسے اخ اخ، اس کا مطلب ہے کھانسی کی آواز، یعنی جب کھانسی آتی تو اخ اخ کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں اف اف، یہ تو قرآن میں بھی آیا ہے، اف مت کہو، مطلب وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تو اف اف درد اور کرب کی آواز، یہ مطلب تکلیف، درد اور کرب کی آواز۔ بخا بخا، خوشی اور مسرت، مسرت معنی خوش ہونا، وہی دونوں کے معنی ایک جیسے ہی ہیں، خوشی اور مسرت کی آواز، یعنی جب عرب خوش ہوتے ہیں تو بخا بخا کہتے ہیں، اس کے کوئی معنی نہیں ہے لیکن یہ مبنی ہے۔ اگر اس سے پہلے ہم فی لے آئیں یا پھر کوئی جیسے فعل لے آئیں، اسے آبجیکٹ بنا دیں،
یا سبجیکٹ بنائے تب بھی یہ بخا بخا ہی رہے گا، بخو بخو یا بخی بخی نہیں ہوگا، بخا بخا ہی رہے گا۔ یہ مطلب ہوتا ہے مبنی ہونے کا۔ نخا نخا، اونٹ کو بٹھانے کی آواز، اونٹ کو کھڑا ہے اس کو بٹھانا تو کہیں گے نخا نخا، نخا نخا۔ غاقا، کوے کی آواز، کوے کی آواز جو ہے غاقا۔ اسماء ظرف، اسماء ظروف یعنی ظرف کے معنی ہوتے ہیں جگہ کے، تو وہ جگہوں کے نام، یعنی جیسے آگے پیچھے اوپر نیچے اس طریقے کے الفاظ جب ہمیں بولنے ہوں تو انہیں ظرف کہتے ہیں۔ یہ بھی کسی جگہ کو ہی بتاتے ہیں۔ کچھ جگہیں وقت سے تعلق رکھتی ہیں اور کچھ جگہیں اسپیس یعنی دائرے سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی کچھ وقت کے اندر آتی ہیں اور کچھ جگہ کے اندر آتی ہیں۔ امید ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ ایسے ایک تو ہے کوئی جگہ فزیکل اور ایک ہے جو فزیکل نہیں ہے، تو وقت فزیکل جگہ تو ہے نہیں، لیکن فزیکل جگہ اور ویسی جو نان فزیکل جگہ ہے یعنی جس کو آپ چھو نہیں سکتے یا پھر دیکھ نہیں سکتے، اسے کہتے ہیں۔ دونوں کے لیے ظرف استعمال ہوتا ہے۔ وہ کلمات ہیں جن میں ظرف زمان اور مکان کے معنی پائے جاتے ہیں۔ ظرف زمان جو زمانے سے تعلق رکھتی ہیں، ظرف مکان جو جگہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ زمان مانے زمانہ جو ہے 3 زمانے ہیں، ماضی، حال، مستقبل، اور مکان مانے جگہ۔ ظرف زمان بتا رہے ہیں اب یہ اذ، اذا، متا، کیفا، ایانا، امسی، مد، مندو، قطو، عوضو، قبلو، بعدو۔ تو یہ سب جو ہے زمانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ دیکھیے اذ اس وقت، یہ بھی ہوتا ہے اس وقت، متا کب، کیفا کیسے، تو یہ سب زمانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اذ ماضی کے لیے ہے اگرچہ مستقبل پر داخل ہو، یعنی اگر فعل مضارع پہ اذ آ جائے گا تب بھی وہ ماضی کے ہی معنی دے گا۔ یعنی جب اذ ہم لے آئیں گے شروع میں تو یہ وقت سے تعلق رکھتا ہے، ظرف زمان ہے، تو اس کے معنی جو ہے وہ وقت کو بتائیں گے۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے جس وقت یا اس وقت، اس طریقے کا اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ ماضی کے لیے ہے اگرچہ مستقبل پر، یا جب بھی کہہ دیتے ہیں اس کے ترجمے میں، ماضی کے لیے ہے مگر ہے اگرچہ مستقبل پر داخل ہو، یعنی مضارع پر داخل ہو جائے تب بھی ماضی کے معنی دے گا، اور اس کے بعد جملہ اسمیہ و فعلیہ دونوں آ سکتے ہیں۔ یعنی جملہ فعلیہ جیسے قام زیدن یا پھر جاء زیدن، یعنی زید آیا، اور زیدن عالم، یہ جملہ اسمیہ ہے، اور جاء زیدن یہ جملہ فعلیہ ہے، کیونکہ جاء فعل ہے اور زیدن جو ہے یہ اسم ہے، تو زیدن عالم جملہ اسمیہ ہے اور جاء رجل یہ جملہ فعلیہ ہے۔ دونوں آ سکتے ہیں، جیسے جئتک اذ طلعت الشمس، آیا میں تیرے پاس جب سورج طلوع ہوا، یعنی میں تیرے پاس جب آیا جب سورج طلوع ہو گیا۔ وَإِذَا الشَّمْسُ وَإِذِ الشَّمْسُ، ہاں اذ جو ہے اس کے بعد دیکھیے الف لام آ گیا، یہ ساکن تھا، حمزہ وصلی گر گیا تو اس کو زیر دے دیا، تو اذ الشمس وَإِذِ الشَّمْسُ طَالِعَةٌ، طَالِعَةٌ، وَإِذِ الشَّمْسُ طَالِعَةٌ۔ یہ زبر غلطی سے پڑھ دیا، کنفیوز نہ ہو بالکل بھی کہ زبر کیوں پڑھ دیا ہے، پیش ہی آئے گا کیونکہ خبر ہے، خبر پہ پیش آتا ہے۔ وَإِذِ الشَّمْسُ طَالِعَةٌ، اور جب سورج طلوع ہونے والا ہے، یعنی طلوع ہونے والا تھا، اور جب سورج طلوع ہونے والا تھا۔ اذا یہ مستقبل کے لیے آتا ہے اور ماضی کو بھی مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، جیسے اذا جاء نصر اللہ، جب آئے گی، دیکھیے جاء آیا یا آئی اللہ کی مدد، تو جاء نصر اللہ کا ترجمہ ہوگا آئی اللہ کی مدد، لیکن جب اذا لے آئیں گے شروع میں اذا، تو اس کا مطلب ہوگا جب آئے گی اللہ کی مدد، جب آ جائے گی یا پھر آئے گی اللہ کی مدد۔ تو دیکھیے اس کو ماضی کو مضارع مستقبل، بلکہ مستقبل میں لے گئے، حال میں بھی نہیں لے گئے، مستقبل میں لے گئے، یعنی فیوچر میں، جب آئے گی اللہ کی مدد۔ اور دوسری مثال ہے آتی کا اذا طلعت الشمس، کہ میں تیرے پاس آؤں گا جب سورج طلوع ہوگا، تو دیکھیے طلوع، طلع، طلع، طلعو، طلعت، تو یہ طلعت کون سا صیغہ ہے؟ فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، لیکن تا پہ زیر کیوں آ رہی؟ کیونکہ آگے لام ساکن ہے الشمس کا، تو الشمس کا لام ساکن ہے۔ تو میں آؤں گا تیرے پاس، یا میں آتا ہوں تیرے پاس جب سورج طلوع ہوگا، اور کبھی مفاجات کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی کسی کام کا اچانک ہونا، تو جب کوئی کام اچانک ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں مفاجات۔
کبھی اور کبھی مفاجات کے لیے بھی آتا ہے، جیسے خرجت فإذا السبع واقف، کہ میں نکلا تو اچانک درندہ کھڑا تھا. تو میں نکلا تو اچانک درندہ کھڑا تھا. پس بھی کر سکتے ہیں فا کا ترجمہ، اور تو بھی کر سکتے ہیں. میں نکلا پس اچانک درندہ کھڑا تھا، تو اذا کا معنی اچانک کے ہو جائیں گے. متى یہ شرط اور استفہام کے لیے آتا ہے. استفہام یعنی سوال پوچھنے کے لیے. متى ترجع، رجع یرجع، یہ مضارع آپ پڑھ چکے ہیں منہاج العربیہ میں. تو متى ترجع کا کیا ترجمہ ہوگا؟ آپ کب آؤ گے. رجع یرجع مانے لوٹنا. متى ترجع آپ کب لوٹو گے، تو یہ استفہام ہو گیا. اور متى تصم جب آپ روزہ رکھو گے تو میں روزہ رکھوں گا. جب تم روزہ رکھو گے میں روزہ رکھوں گا، تو یہ شرط لگا دی. جب تم روزہ رکھو گے تو میں روزہ رکھوں گا. تو متى شرط کے لیے بھی آتا ہے اور استفہام کے لیے بھی آتا ہے. مثال دے رہے ہیں یہ پہلے تو شرط کی. متى تصم جب تو روزہ رکھے گا میں روزہ رکھوں گا، یہ شرط کی مثال ہے. اور متى تسافر تم کب سفر کرو گے، یہ استفہام کی مثال ہے. تو کب اور جب یہ شرط کے معنی جب آئیں گے تب جب کا ترجمہ کریں گے، اور جب سوال پوچھیں گے تو کب کا ترجمہ کریں گے متى سے. اور اذا یہ بھی آپ امید ہے سمجھ گئے ہوں گے. یہ یاد کرنے کی چیزیں ہیں، آپ اسے یاد کیجئے، ورنہ پڑھیے اسے بار بار، انشاءاللہ تعالی یاد ہو جائے گا. اور یہ دعا بھی پڑھتے رہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا. اور اللہ سے دعا کریں. دیکھیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے انشاءاللہ آپ کا ذہن اللہ پاک کھول دیں گے. اللہ سے دعا کریں کہ یہ اس زبان کو جو ہے سکھا دیں اور اس سے دین کا کام لیں اور نجات کا ذریعہ بنائیں، تو انشاءاللہ آپ کو یہ زبان آ جائے گی. اصل کام یہ ہے کہ اپنی محنت اور پھر اللہ سے دعا. کیفا یہ حال دریافت کرنے کے لیے آتا ہے. یہ کسی کی طبیعت پوچھنی ہو، حال پوچھنا ہو، اس کے لیے کیفا آتا ہے. جیسے کیفا انتا آپ کیسے ہو، کیسے ہو آپ. تو ای فی ای حال انتا، ای کا مطلب ہوتا ہے یعنی. ای مانے یعنی. ای فی ای حال انتا تو کس حال میں، یعنی کون سے حال میں ہو آپ. کون سے حال میں آپ ہو یعنی تم کس حال میں ہو. تو کون سے کو ہم کس سے بھی ترجمہ کرتے ہیں اپنی اردو زبان میں. فی ای حال، تو ایو حال کا مطلب ہوتا ہے کون سا حال. تو فی ای حال کون سے حال میں، آپ یعنی آپ ہو. امید ہے آپ ترجمہ سمجھ گئے ہوں گے. ایو حال کون سا حال، فی ای حال کون سے حال میں، انتا آپ ہو. یعنی کیفا انتا کا ترجمہ اصل میں یہ ہے، فی ای حال انتا آپ کس حال میں ہو. ایانا تو دیکھیے یہ بھی زمانے کو بتا رہا ہے، یعنی ابھی آپ کس حال میں ہو یا پھر پہلے سے کس حال میں تھے، تو یہ بھی زمانے کو بتاتا ہے. ایانا یہ وقت دریافت کرنے کے لیے آتا ہے. قرآن کریم میں آیا ہے ایانا یوم الدین، قیامت کا دن کب ہے. ایانا یوم الدین کب ہے، دن جزا کا، یعنی قیامت کا دن، جزا کا دن کب ہے، بدلے کا دن کب ہے. دین کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، تو بدلے کا دن. ایانا کب ہے، یوم الدین بدلے کا دن. ایانا اور متى میں فرق جو ہے ابھی اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ ایانا جملہ اسمیہ پہ آتا ہے اور متى جو ہے جملہ فعلیہ پہ آتا ہے، یا متى جملہ اسمیہ فعلیہ دونوں پہ آتا ہے اور ایانا جملہ اسمیہ پر آتا ہے. اور تفصیل آگے آ جائے گی انشاءاللہ. امسی کیونکہ ایانا کا ابھی تک میرے سامنے کوئی استعمال نہیں آیا ہے، اس لیے مجھے اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے. بہت کم استعمال ہے اس کا، قرآن میں استعمال ہے. تو بس یہ مثال ہے قرآن کریم کے اندر جو میرے ذہن سے گزری ہے. امسی جیسے جانی زیدن امسی. امسی کا معنی ہوتا ہے گزرا ہوا کل، پاسٹ یعنی یسٹرڈے. تو جانی آیا میرے پاس زید، زید آیا میرے پاس امسی کل، یعنی گزشتہ کل آیا. تو یہ بھی زمانے کو بتاتا ہے. تو جو بھی زمانے کو بتاتا ہے وہ بھی ظرف ہوتا ہے. مذ اور منذ یہ دونوں جو ہے کام کی ابتدائی مدت بتاتے ہیں، یعنی کام کب سے شروع ہوا، یعنی فعل جو کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں وہ شروع کب سے ہو رہا ہے، تو اس کی مدت کو بتانے کے لیے مذ اور منذ آتا ہے. اور یہ دونوں فعل پہ داخل ہوتے ہیں، یہ دونوں فعل پر داخل ہوتے ہیں. تو مذ اور منذ دونوں استعمال کرتے ہیں. یہ دونوں کام کی ابتدائی مدت بتاتے ہیں.
جیسے ما رأیتہ مذ یوم الجمعۃ، یہاں پہ اسم پہ بھی داخل ہو گیا ہے تو آپ اسم پہ بھی داخل کر سکتے ہیں، غلطی ہوئی مجھ سے، آپ اسے اسم پر بھی داخل کر سکتے ہیں۔ اور فعل پہ بھی آتا ہے، فعل پہ بھی داخل ہوتا ہے سے کے معنی دینے کے لیے۔ اچھا، انگلش میں بھی اس طریقے کے سینٹینس ہوتے ہیں جس سے ہم، جیسے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کے اندر ہوتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا تھا صبح سے، تو وہاں تو صبح سے کہیں گے تو سنس لے کے آئیں گے، سے کے معنی دینے کے لیے فرام نہیں لاتے۔ اور جب یہ کہہ رہے ہوں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں 2 گھنٹے سے، تو فور لے کر آتے ہیں، فرام نہیں لاتے۔ ویسے ہی مدھ اور مندو لائیں گے جب وقت کی ابتدائی مدت بتائیں گے، یعنی کہاں سے کام شروع ہوا، تو مدھ لے کر آئیں گے، من نہیں لے کر آئیں گے، من۔ یہ بات آپ کو دھیان رکھنی ہے، من نہیں لے کر آئیں گے آپ۔ بس آج یہیں تک رہنے دیتے ہیں، کافی ہو گیا، آپ اس کو یاد کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔